کا چیلنج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نہ ان کی تعریف کی جائے نہ ان کی مذمت کی جائے، کف لسان کیا جائے، اور اس بات کو وہ اہل سنت کا موقف قرار دیتا ہے۔ جھانسی کے سنی صحیح العقیدہ حضرات اس شخص کی ریشہ دوانیوں سے پریشان تھے، بالآخر اس کے چیلنج مناظرہ کو ان حضرات نے قبول کیا، اور پھر 22 اکتوبر کو ایک خوبصورت ہال میں دونوں طرف کے حضرات جمع ہوئے۔ اہل سنت و جماعت کی جانب سے پیر طریقت حضرت بابرکت سید غیاث ملت دامہ ظل العالی کی سرپرستی رہی۔ عزیز گرامی مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف، حضرت مفتی محمد اشتیاق القادر صاحب، حضرت مفتی امیر حسن صاحب، حضرت سید حسنین بقائی صاحب اور بہت سارے جلیل القدر علماء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور فریق مخالف کی طرف سے جناب افضل برکاتی کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی شریک رہے۔ گفتگو شروع ہوئی تو جناب سید سلطان صاحب نے کہا کہ ہم مناظرہ کے لیے نہیں جائے، نہ مناظرہ چاہتے ہیں، بلکہ ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ کچھ دیر تک گفتگو و شنید ہوئی، اور بالآخر اہل سنت و جماعت کی طرف سے دوسرا دے دو متکلم کے منصب پر اس فقیر حقیر فقیر قادری محمد افضل حسین کو حضرت بابرکت غیاث ملت نے مقرر فرمایا تھا۔ تو اس فقیر قادری نے بھی اپنی کچھ باتیں رکھی، اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا۔ یہ سنتے ہی جناب سید سلطان صاحب نے بھری محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا، اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا، اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم، اور ان کی ابتدا میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا، اور پھر حضرت غیاث ملت دامہ ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا، اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے، اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں، اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں، تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جائے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں پولیس کی انتظامیہ کو قابل تعریف کر ڈالتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹی اس مستعدی سے کی اور امن و امان کو بحال رکھنے میں جو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اور پورا وقت انہوں نے دیا، اہل جھانسی کی طرف سے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں خیر ہے، اور ہم سب جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے خزانے میں جو سب سے بہترین نعمت ہو وہ مالک ان سب کو عطا کرے۔